السلام علیکم ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام مسافر میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم رانا اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل مراد دبئی پر. ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں وہ ہیں خود مراد خان اور انہی کا یہ یوٹیوب چینل ہے. اور سب سے پہلے آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں. آپ انٹروڈیوس کیجیے اپنے آپ کو ہماری آڈینس کے ساتھ پہلے. السلام علیکم. شکریہ جی. میرا نام مراد علی خان ہے. پاکستان میں دیر افر کا رہنے والا ہوں. فی الحال دبئی میں رہائش پذیر ہوں. شکریہ. چلیں جی, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ دبئی میں اس وقت موجود ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کس سن میں دبئی آئے؟ جی میں آیا تھا 2007 میں. 2007 میں. اور کس طرح مطلب آپ کو یہ فیل ہوا کہ یار ہاں چلیں دبئی چلتے ہیں؟ کس طرح آپ کو یہ موقع ملا, کس طرح آپ نے اس کو اویل کیا اور آپ یہاں آئے؟ وہ تو میرے اپنی کچھ کمزوریاں تھیں. اس وجہ سے میرا بہت شوق تھا کہ میں باہر کہیں جاؤ اور ادھر کچھ کروں. لیکن جب آیا تو میں نے جب حالت دیکھی تو بہت مطلب میں پھر آنے پر بہت افسوس کر رہا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں. تعلیم بیچ میں چھوڑ کے میں آیا. صحیح. مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے وزٹ پر آئے یا آپ ڈائریکٹلی پرماننٹلی ویزے پر آئے کمپنی کے, کس طرح سے آئے؟ میں تو ایجنٹ سے ویزا لے کے آیا. ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی, اس کمپنی کا ویزا لے کے میں آیا. ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے یہاں آ کے ایز اے لیبر کام شروع کر دیا؟ ہاں ایز اے لیبر میں نے ادھر کام شروع کیا. تقریباً 3 سال تک میں نے ایز اے لیبر کام کیا. لگاتار 3 سال تک آپ ایز اے لیبر کام کرتے رہے. وہ جو 3 سال کا عرصہ گزرا اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں اور ان مشکلات سے آپ کیسے نکلے؟ مشکلات تو بہت تھی اس وقت. 2007 میں اگر کسی نے بھی کام کیا ہو یہاں پہ تو ان کو پتہ ہوگا کہ کسی بھی کمپنی کا لیبر سیلری بہت کم تھی اس وقت. تو گھر کو ہینڈل کرنا اور ساتھ میں ادھر سیونگ کرنا بہت مشکل تھا. تو میں نے ساتھ میں گھر بھی ہینڈل کیا اور ساتھ میں تھوڑا بہت سیونگ کرنا بھی شروع کیا. ہر سیلری میں تقریباً 200 سے 250 تک میں نے سیونگ کرنا سٹارٹ کر دیا. تو تقریباً 2 سال تک میں نے یہ کیا. تو میں نے سوچا کہ اس لیبر میں رہنا مطلب فیوچر نہیں ہے. ہاں تو کوشش کرو کہ میں ڈرائیونگ لائسنس لو. ٹھیک. ہاں تو اس کے لیے میں سیونگ شروع کیا. ٹھیک. آپ نے ایک ڈیسٹینیشن بنا لی کہ یار مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور پہلا گول آپ نے یہ بنایا کہ میں لائسنس لوں گا. ہاں جی بالکل. پھر اپنے لائسنس کے جرنی کے بارے میں بتائیے کہ پیسے آپ نے جمع کیے اور پھر کس طرح سے آپ نے اس اپنے جو ایک پہلا گول تھا اس کو حاصل کیا؟ تو پیسے تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میں نے ہر مہینے میں تھوڑے بہت پیسے جمع کیے. تو جب تقریباً 2 سال تک میں نے ایسا کیا, اس کے بعد تقریباً میرے پاس 2 سے 2,500 تک ایسے پیسے جمع ہو گئے. پھر میں سیدھا کمپنی آفس جا کے وہاں سے لائسنس کے لیے NOC لیا. تو فائل اوپن کرایا ڈرائیونگ اسکول میں. تو وہاں سے پھر کام بھی کرتا رہا اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہا. ویری گڈ. تو اسی طرح تقریباً 4 سے 5 مہینے لگ گئے لائسنس لینے میں. ٹھیک. تو الحمدللہ آخرکار لائسنس مل گیا مجھے, ڈرائیونگ لائسنس. اچھا لوگ بڑا ڈرتے ہیں کہ یار یہ ڈرائیونگ میں چلا جاؤں میں فیل ہو جاؤں گا, کتنی بار فیل ہو جاؤں گا. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کتنی بار آپ فیل ہوئے اور کیوں, مطلب اس کا کیا ریزن کیا بنا, اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. دیکھیے اس طرح تو اگر آپ نے سکسیس ہونا ہے تو کچھ رسک لینا پڑے گا آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ رسک میں نے اٹھا لیا. تو الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا. اور باقی میں تقریباً 3 ٹرائی جب فیل کیا تو پھر بھی تھوڑا بہت میں مایوس ہونے لگا. لیکن کچھ دوست لوگ تھے, رشتہ دار تھے, انہوں نے تسلی دی اور انہوں نے حوصلہ دیا کہ آپ انشاءاللہ فکر نہ کرو, انشاءاللہ اگلے میں آپ پاس ہو جاؤ گے. اس طرح کتنی ٹرائی آپ مطلب فیل ہوئے؟ تو میں 3 ٹرائی میں نے فیل کی اور چوتھے میں پاس ہو گیا. دیکھ لیں آپ کہ 3 بار فیل ہوئے بٹ کنٹینیو لگے رہے, چوتھی بار میں پاس ہو گئے. جب آپ کو لائسنس مل گیا کیسی فیلنگ تھی؟ فیلنگس تو میں کیا بتاؤں, ایسی فیلنگس تھی کہ زندگی میں مطلب ایسی خوشی
بہت ساری خوشیاں آئی ہے زندگی میں، لیکن ایسی خوشی کبھی نہیں آئی تھی اور نہ آئے گی، کیونکہ یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کا دبئی کا لائسنس لینا، یہ آپ کے لیے سب سے، یہ میں کہتا ہوں کہ بیچلر کی ڈگری کے برابر ہاں ہے. ڈگری کے برابر ہے بالکل. کیا بات ہے. تو وہ لائسنس آپ نے لے لیا، اور لائسنس کے بعد کتنا عرصہ تک پھر آپ وہی لیبر کے اندر آپ کام کرتے رہے، اور کس طرح سے پھر وہاں سے نکلے اس کے بارے میں بھی بتائیے. پھر میں ایز اے لیبر کام کرتا رہا کچھ مہینے تک، کیونکہ ایگریمنٹ ہوا تھا کمپنی کے ساتھ. ایگریمنٹ کمپلیٹ ہونے تک میں کام کرتا رہا. تو اس کے بعد میں نے آخر میں جب ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو کمپنی والوں سے کہہ دیا کہ اگر ایز اے ڈرائیور مجھے جاب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کہیں اور کام کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو آپ کے لیے کوئی جاب نہیں ہے ایز اے ڈرائیور. تو پھر میں دوسری کمپنی کو جوائن کیا، تقریباً اس سے 10 سے 15 دن کے اندر میں نے جوائن کیا دوسری کمپنی کو. ویری گڈ، ویری کوئک، زبردست ہو گیا. اچھا، پھر وہاں سے یعنی کہ آپ نے اپنا کریئر جو ایز اے ڈرائیور اسٹارٹ کر دیا. ہاں بالکل. سو ایز اے ڈرائیور جب آپ جس کمپنی میں آپ آئے، یہاں آنے کے بعد آپ کو کیا لگا کہ کون سی ایسی مشکلات ہیں جن پر آپ نے قابو پا لیا، اور کون سی نئی مشکلات ہیں جنہوں نے ابھی آپ کے ارد گرد گھیرا ڈالا ہے اور آپ کو ابھی ان سے بھی نمٹنا ہے؟ تو دیکھیے، یہاں کا تو آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے خیال میں پوری دنیا میں سب سے جو اسٹریٹ فارورڈ قانون ہے یہاں پر چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے یہاں پر ڈرائیونگ میں، ہر چیز کو مطلب فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی تھوڑے بہت مشکلات ہیں، لیکن جب ایکسپیرینس ہو جائے تو سب کچھ سیکھ جاتا ہے بندہ. پھر بندے کے اور پھر یہ ڈریمز ہوتے ہیں کہ میں ابھی آگے کچھ اور کروں. ہاں، تو اور بھی سوچتا میں پھر کہ میں کچھ اور کروں آگے. تو ویری گڈ. آپ نے لیبر میں رہتے ہوئے ایک گول بنایا کہ میں نے لائسنس لینا ہے، آپ نے لے لیا. آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے، آپ نے ڈھونڈ لی. تو اس کے بعد آپ آگے کیا سوچتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، تو اس کے بعد آگے دیکھیے، ہر کسی کا یہ سوچ رہتا ہے کہ میں اور کچھ کروں. تو اس کے بعد یہی ہے کہ بس کچھ تھوڑا بہت سیونگ کرتا ہوں انشاءاللہ. تو کوشش ہے، ارادہ ہے کہ میں اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کروں اور اس سے سلسلہ آگے بڑھاؤں. اچھا، وائنڈ اپ سے پہلے میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ لیبر میں آئے، اسی طرح بہت سے اور دوست بھی لیبر میں آئے ہوں گے. سو آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے میری طرف سے کہ دیکھیے، آپ یہی سوچ رکھو گے، یہی سمجھ رہے آپ لوگ کہ ہمارے گھر کے مشکلات ہیں، اس سیلری میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ اتنا سا کچھ تو کر لیجئے کہ 200 درہم، کم سے کم 200 درہم تو سیو کر لیجئے، ایک سائڈ پہ رکھ لیجئے، اور یہ سمجھیے کہ یہ پیسے میرے سے کہیں گم ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح تقریباً سال 1.5 سال تک یہ کرتے رہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پیسے تھوڑے بہت ہوں گے. سیدھا جائیے اور کمپنی سے NOC لیں اور اپنا فائل اوپن کرائیے اور اپنا مستقبل بنائیے. ویری گڈ، کیا بات ہے، بہت اچھی آپ نے بات کی. اچھا، وائنڈ اپ کرتے وقت میں یہی کہوں گا کہ آپ نے یہ جو یوٹیوب چینل نیا بنایا ہے، جس کے اوپر ہم پہلا ویڈیو یہ کر رہے ہیں آپ کا انٹرویو، سو اس چینل پر آپ کس قسم کا کانٹینٹ جو ہے اپلوڈ کریں گے، اور اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیے آپ. ہاں، یہ چینل تو میں نے احساس ہوا، میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر کہ لوگ بہت مایوس لگ رہے ہیں مجھے. کچھ لوگ جو لیبر میں آئے ہیں زیادہ تر مشکلات میں ہیں، مسائل میں ہیں، تو ان کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ان کو اچھے سے اچھے مشورے دے دوں، اور ان کی فیوچر اگر ہمارے مشوروں سے بن جائے تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. اور تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کچھ کروں گا کہ لوگ ان کو انٹرٹینمنٹ کرو. تو انشاءاللہ یہی کوشش رہے گا میرا. یہ بالکل جی بڑا اچھا قدم ہے کہ ایکسپیرینس نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جہاں سے آپ نے ابھی گزرنا ہے، ایکسپیرینس کرنے والا وہاں سے گزر چکا ہے، تو وہ آپ کو بیٹر بتا سکتا ہے. مراد بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت ان الفاظ کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.